سب سے پہلی بات جو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم متوجہ ہو جاتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو چاند دیکھنے کے بعد سے اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ درست نہیں، ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور اسی واسطے کہا گیا کہ یہ مستحب ہے کہ آدمی چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کرے۔ بظاہر عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے کہ چاند دیکھ کر کیا وجہ ہوئی کہ بال کاٹنا اور ناخن کاٹنے کو ایک طرح سے منع کر دیا گیا، لیکن بات وہ ہے در حقیقت کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے الحمدللہ جو ان دنوں کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت سے بہر اندوز ہو رہی ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیت اللہ شریف کے اندر ایک مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزارہ افراد چاروں طرف سے اکناف عالم سے اطراف عالم سے پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی ہے حج بیت اللہ کی ادائیگی۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو ایک حج بیت اللہ کی وردی احرام کی شکل میں ان کے لیے متعین کر دی گئی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائیں، اور احرام کے اندر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئی۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھک سکتے، منہ نہیں ڈھک سکتے۔ اسی میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال نہیں کاٹ سکتے اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ جو لوگ وہاں بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں، حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی رحمت کا مورد بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر، تھوڑی سی ان کی شباہت پیدا کر، کہ جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے تم بھی نہیں کاٹ رہے، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی نہیں کاٹ رہے۔ تو یہ شباہت پیدا کر دی ان اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے قدس اللہ سرہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہے تو جب یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو تو معنی یہ ہے کہ ان پر جو رحمتیں نازل فرمانا منظور ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمانا چاہتے کہ تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برسیں تو اس بدلی کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برتا ہے۔ تو یہ شباہت پیدا کرنا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے حضرت مجذوب صاحب قدس اللہ سرہ کا شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس صورت کی برکت سے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقت میں تبدیل فرما دے، اور اس رحمت کی گھٹائیں جو وہاں پر برسیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آپ بھی اس سے محروم نہیں رہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنا پر محروم فرما دے؟ ہمارے حضرت کا مذاق تو یہ تھا، کیا اس بنا پر محروم فرما دے کہ ایک شخص کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس واسطے اس کو عرفات کی رحمتوں سے محروم فرما دیں گے؟ کیا اس بنا پر محروم فرما دیں کہ اس کے حالات نے اجازت نہیں دی جانے کی، اس واسطے نہیں جا سکا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمتوں میں ہمیں آپ کو بھی شامل فرمانا چاہتے ہیں، البتہ تھوڑی سی دھیان اور توجہ کی بات ہے کہ یہ دھیان اور توجہ کر لو کہ میں ان کے ساتھ تھوڑی سی شباہت پیدا کر رہا ہوں، تھوڑی سی اپنی صورت ان جیسی بنا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس رحمت میں ہمیں بھی شریک فرما لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا
جو حکم متوجہ ہوا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ یہ تھا، اور اس میں شباہت پیدا کر دی گئی ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ کرنا منظور ہے، کچھ رحمت فرمانا منظور ہے، جس کی وجہ سے یہ کام کرایا جا رہا ہے. پھر فرما دیا کہ یہ دن ایسے ہیں جن کا وقت روزے کے، اس کا ایک روزہ ایک سال کے برابر، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر. تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ مسلمان جتنا اس میں اعمال خیر کر سکیں، اس کا اہتمام کر سکیں، وہ کریں. سب سے پہلے